اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے جناب نرجس خاتون والدہ جناب امام زمانہ کا مختصر سا تعارف پیش کروں گی۔ گو کہ بی بی کسی تعارف کی محتاج نہیں اور بی بی ہمارے وقت کے امام کی والدہ ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ کچھ چند القاب بی بی کے پیش کروں۔ بی بی کے مختصر سے تعارف میں جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا آپ امام حسن عسکری کی زوجہ اور امام زمانہ کی والدہ ہیں۔ یہ بھی معجزات الہی میں سے ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ کا انتخاب کہاں سے کیا گیا۔ جناب نرجس خاتون کا تعلق سلسلہ بادشاہت روم سے ہے، جس کا دارالخلافہ بیزانس کے جو موجودہ دور میں استنبول کے نام سے معروف ہے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جناب نرجس خاتون کے والد یشوع قیصر روم کے بیٹے تھے، جن کا سلسلہ نسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے شمعون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے وصی تھے۔ جناب نرجس خاتون کے اسماء گرامی 9 ہیں۔ تاریخ میں آپ کے 9 نام بیان ہوئے ہیں، جو کہ ملیکہ، حکیمہ، سبیکہ، نرجس، سوسن، مریم، ریحانہ، حمت اور سیکل کے نام سے ہیں۔ سب سے پہلے جس نام کا تذکرہ کروں گی وہ ہے نرجس۔ نرجس نام ہمارے ہاں بہت زیادہ امام کی والدہ کے ناموں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس نام سے بہت حد تک متعارف ہیں۔ نرجس ایک پھول کا نام ہے، جسے اردو زبان میں نرگس کا پھول کہتے ہیں۔ نمبر 2 سوسن موسمی پھول کا نام ہے اور مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں یورپ، امریکہ اور ہمالیہ میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 سبیکہ خالص سونے کو کہتے ہیں اور خالص چاندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4 حکیمہ کسی اسکالر خاتون کو کہا جاتا ہے، یعنی اس خاتون کو کہ جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو، جس کی حکمت کی کوئی حد نہ ہو، حکیمہ کہا جاتا ہے۔ گو کہ آپ نے ابتدائی تعلیم عربی زبان میں جو حاصل کی وہ جناب حکیمہ خاتون جناب علی نقی علیہ السلام کی بہن سے حاصل کی، لیکن آپ اپنے علم اور حکمت میں اتنی زیادہ آگے بڑھ گئیں کہ آپ کو حکیمہ کا لقب مل گیا۔ عربی زبان میں ایک سکھانے والی استانی کو بھی حکیمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 ملیکہ ملکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ وہ جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے فرزند ارجمند کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کو یقیناً یہ لقب زیب دیتا ہے کہ بی بی کا نام ملیکہ ہو۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، اور علماء اہل تشیع اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بقیت اللہ امام زمانہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، یعنی میرے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نمبر 7 ریحانہ ہر خوشبو والے پودے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پودا کہ جس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہو، اس کو ریحانہ کہا جاتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جن کے فرزند کے خوشبو سے پورا جہان معطر ہوگا اور نور ولایت ہر جگہ چھا جائے گا۔ نمبر 8 حمت پھلدار درخت کا نام ہے اور ہر تازہ اور خوشبو والی چیز کو کہتے ہیں۔ نمبر 9 سیکل ہر نورانی چیز کو کہتے ہیں، یعنی ہر اس چیز کہ جس
سے نور چھلک رہا ہو اس کو سیکل کہا جاتا ہے۔ شیخ صدوق اور شیخ توسی کا کہنا ہے کہ جناب نرجس خاتون کے شکم میں جب امام زمانہ آئے، آپ کا نور بی بی کے شکم میں جب نمودار ہوا تو آپ کے نور بی بی کے شکم سے چھلک چھلک کے باہر آ رہا تھا۔ بی بی کو نور کے ایک ہالے نے گھیر رکھا تھا۔ اس وقت آپ کو سیکل کا لقب دیا گیا۔ جناب نرجس خاتون کی عظمت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ ہمارے 12ویں امام، 12ویں آقا، 12ویں مولا، 12ویں ہادی اور اللہ کی 12ویں حجت کی والدہ ہیں۔ اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کے ناصرین میں شمار کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔